بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اگر بزرگان دین کی بات کریں تو ان کے دن اور رات کیسے گزرتے تھے، اللہ کریم کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، ایسے ہی نہیں کہ وہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر لوگوں کی لکھی ہوئی تقدیریں پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب رات ہوتی تو آپ اپنے آپ سے گویا کہ مخاطب ہو کر کہتی کہ اے رابعہ، زندگی بڑی پڑی ہے، آج کی رات عبادت میں گزار لو، کل پھر مزے کی نیند سو لینا، اور جب ایک رات چھوڑ کر سوو گی، کچھ رات جاگ کر عبادت میں پھر سو گی تو پھر مزہ بھی نیند کا اور ہوگا، پھر اگلے دن نیند بھی اچھی آئے گی۔ یوں وہ رات عبادت میں گزرتی، دن عبادت میں گزر جاتا، اور پھر جب اگلی رات آتی تو پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی کہ آج کی رات جاگ لے، کل پھر سکون کی نیند سو جانا، ابھی زندگی بڑی پڑی ہے۔ پھر جب اس سے اگلے دن آتا تو پھر اپنے آپ سے حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ آپ مخاطب ہوتے اور کہتی زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ رات آخری ہو، چلو یہ رات عبادت میں گزار لو، پھر قبر میں لمبی نیند کی سکون سو لینا۔ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یوں کرتے کرتے دن اور رات گزرتا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کو نیند آنا شروع ہوتی نا تو پھر آپ اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتی، رب کی تسبیح و تحلیل بھی کرتی رہتی اور گھر کے صحن میں چلتی بھی رہتی تھیں، اور رات جب آتی تو اس حال میں گزر جاتی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کم و بیش 50 سال تک حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا مبارک سر تکیے کے ساتھ ٹچ نہیں کیا، لگایا نہیں، سوئی نہیں رات کو، اس عالم میں آپ کا وقت گزرا ہے۔ بہرحال بزرگان دین کے طریقے ہیں، یہ ان کی زندگیاں ہیں۔ اکثر بزرگان دین کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ دوپہر کے وقت ظہر سے پہلے، البتہ کھانے کے بعد وہ قیلولہ فرمایا کرتے تھے، ظہر سے کچھ پہلے وہ سو لیا کرتے تھے، تو یہ ان کی نیند گویا کہ 24 گھنٹے کی نیند کو پورا کر دیتی تھی، پھر ان کے 24 گھنٹے رب کی تسبیح و تحلیل میں گزرتے تھے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ کار تھا۔ اللہ کریم ہمیں ان کا جذبہ نصیب کرے، اللہ کریم ہمیں ان کی حقیقی سیرت و صورت اپنانے کی توفیق بخشے، آمین۔